البتہ قوت گویائی ابھی تک اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ بڑی کراری آواز میں بولتی تھی۔ اس عمر میں اتنی توانا اور تیز آواز سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا عالم شباب میں اس کا حلق اور زبان کیا کیا قیامتیں ڈھاتے ہوں گے۔ ویسے ہی ایک طبعی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کی قوت سماعت کم ہو جاتی ہے وہ تیز آواز میں بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی طرح دوسرے لوگ بھی اونچا سنتے ہوں گے۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بڑی بی سے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اس نے آنکھوں کو سکیڑ اور کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا کر بولا، کیا کہا؟ گویا میری آواز اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ آئندہ 15 منٹ میں اس بڑھیا کے ساتھ دماغ سوزی اور حلق خراشی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ میں اسے کوئی مفید بات معلوم نہ کر سکا، سوائے اس کے کہ اس کا بدماش بیٹا ہوشیار آج علیل صبح چک جھمرہ روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے چک جھمرہ کے علاوہ ڈچ کوٹ اور مرزے والا بھی جانا تھا، پھر کھریاں والا سے ہوتے ہوئے واپس چک 62 غربی آنا تھا۔ اس کی واپسی 3-4 روز بعد ہوتی۔ ہوشیار کی آج صبح صبح چک 62 سے روانگی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ مقتول اس کی اکلوتی بیٹی نگہت عرف نگو سے محبت کرتا تھا اور وہ خود ایک گنڈے اور بدماش کے طور پر مشہور تھا۔ میں بڑی بی کرامت بی بی کے پاس سے اٹھ کر نگو کے پاس آ گیا۔ نگو اس وقت حالت نیند میں تھی۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں اندازہ لگا لیا، وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس غضب کی گرمی میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے وجود سے حدت خارج ہو رہی ہے۔ اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ میں نے شادو سے سوال کیا۔ آج صبح سے، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے تک میری اماں بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، وہ آپ کے آنے سے ذرا پہلے گئی ہے، اب میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس حالت میں نگو سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ ممکن نہ تھی۔ یاسین کے قتل کی خبر صبح ہی صبح عام ہو گئی تھی، ظاہر ہے یہ المناک اطلاع اس گھر تک بھی پہنچی ہوگی۔ محبوب کی ازلی جدائی اتنی سرعت سے بھی چاہنے والوں کو متاثر کر سکتی ہے، اس کا مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر میں آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ نگو بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف افسوسناک انداز میں دیکھا، پھر اس کی سہیلی شادو سے کہا، جس طرح تم لوگ اس بیچاری کا خیال رکھ رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا، اسے فوراً کسی ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو دکھاؤ۔ اچھا جی، میں اماں سے جا کر کہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، اور مجھے تم سے بھی چند اہم سوالات کرنے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ رک گئی اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، تم نگو کی بہت گہری سہیلی ہو، اس لیے تمہیں اس کے ہر معاملے کی خبر ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی اس متغیر کیفیت نے مجھے بتا دیا وہ نگو کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، خاص طور پر نگو اور یاسین کے مابینی تعلقات سے اسے پوری طرح آگاہی تھی۔ گزشتہ 15-20 منٹ سے یاسین کا قتل اور متوقع قاتل ہی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس تناظر میں سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اسے کس نوعیت کے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی آئی تھانے دار صاحب۔ یہ کہتے ہی شادو چھم سے گھر سے نکل گئی۔ ایس آئی سجاد علی نے کہا، کہیں یہ لڑکی ہاتھ ہی سے نہ نکل جائے ملکہ صاحب۔ اس کی امید تو نہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، بہرحال احتیاطاً تم اس کے پیچھے جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ ادھر پڑوس ہی میں رہتی ہے۔ ایس آئی بھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دوران میں واپس کرامت بی بی کے پاس آ کر ایک مرتبہ پھر سر کھپانے لگا۔ وہ یاسین کو پیش آنے والے واقعے سے باخبر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے متوقع قاتل اور اس قتل کے محرکات پر کئی سوالات کیے۔ دہرائے جانے کے سبب ان سوالات کی تعداد درجنوں میں پہنچ گئی، مگر کوئی مفید اور تسلی بخش نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد شادو اپنی ماں نذیرہ کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس سے بھی چند اہم سوالات کیے، لیکن قاتل کی تلاش کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ نذیرہ کی عمر 40 کے قریب تھی، اسے بیوہ ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نذیرہ، تم نگو کے لیے کسی دوا دارو کا بندوبست کرو تاکہ یہ بیان دینے کے قابل ہو سکے۔ اس سے میں نے بہت ضروری باتیں پوچھنا ہے۔ اچھا جی، میں کچھ کرتی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تاون امیز لہجے میں بولی۔ پھر جب وہ گھر سے جانے لگی تو شادو بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو شادو، جب تک تمہاری ماں نگو کے لیے کوئی دوا لے کر واپس آتی میں تم سے کچھ پوچھ گچھ کر لیتا ہوں۔ لاچار اسے میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ نذیرہ کے جاتے ہی میں نے شادو کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں نگو اور یاسین کے درمیان پھیلنے والی محبت سے آگاہ ہو چکا ہوں، اس لیے وہ میرے سوالات کے جواب میں مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے مختلف زاویوں سے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے شروع میں تھوڑی مزاحمت کی اور اپنی لا علمی کا اظہار کرنے لگی، لیکن میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے تھانے میں بند کرنے کی دھمکی بھی دی اور واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں یاسین کے قتل کے شبے میں اسے بھی گرفتار کر کے جیل پہنچا دوں گا۔ وہ میری ان خطرناک دھمکیوں سے سہم گئی، وہ اپنی ضد سے باز آ گئی۔ بلاخر اسے ہار ماننا پڑی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ نگو اور یاسین کے درمیان بڑی طوفانی قسم کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔
وہ ہفتے 10 دن میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ انہی جھاڑیوں میں جہاں یاسین کی لاش پائی گئی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے ملاقات کے لیے کوئی جگہ منتخب کر رکھی تھی؟ وہ ہمیشہ ادھر ہی ملا کرتے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بھی نگو کے ساتھ وہاں جایا کرتی تھی؟ نہ جی، میں نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ان کی ملاقاتوں کے پروگرام کی تو تمہیں خبر رہتی ہوگی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی نگو یاسین سے ملنے بیری والے کھوہ کے آگے جھاڑیوں میں گئی تھی؟ اس نے مجھے جانے کے بارے میں بتایا تو تھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ گئی تھی یا نہیں۔ تم نے کسی طرح اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی تھی؟ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد بولی، جس رات نگو اپنے محبوب یاسین سے مل کر آتی تھی، اس کی دوسری صبح میں آ کر اسے پوچھتی تھی۔ وہ مجھے اس ملاقات کی تفصیل بھی سنا دیا کرتی تھی کہ لیکن آج جب میں اسے ملنے آئی تو وہ تیز بخار چڑھائے بیٹھی تھی، اس لیے ملاقات والے موضوع پر اسے میری بات نہ ہو سکی۔ ہم بڑے دھیمے انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس کمرے کے کونے میں کرامت بی بی کی چارپائی رکھی تھی۔ میری یہ کوشش تھی کہ ہماری یہ گفتگو اس تک نہ پہنچنے پائے۔ میں خواہ اس معذور عورت کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا وہ ہمارے درمیان ہونے والی ان دھیمی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوگی۔ وہ تو بلند آواز کو بھی بمشکل ہی سن پاتی تھی۔ میں نے شادو کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، کیا نگو کے باپ خوشیہ کو ان معاملات کی خبر تھی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، نہیں جی، یہ بات صرف مجھے معلوم ہے۔ اگر خوشیہ چاچا کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا اور وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ میں نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی تھی کہ خوشیہ غصے میں آ کر خون خرابہ بھی کر سکتا ہے؟ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی، چاچا خوشیہ سے پورے چک والے ڈرتے ہیں جناب، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یاسین کا قتل اسی خوشیہ بدماش ہی نے کیا ہے؟ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنی سوالیہ نظر اس کی آنکھوں میں گاڑے رکھی۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاچا خوشیہ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تو آج صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ تمہاری پیش کردہ یہ دونوں وجوہات ناقص ہیں، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو کہ خوشیہ کو اپنی بیٹی اور مقتول کے تعلقات کی خبر نہیں تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اپنا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے وضاحت کو آگے بڑھایا۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ اگر خوشیہ کو پتا ہوتا تو وہ بہت ادھم مچاتا، پورا چک سے ڈرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ عین ممکن ہے کہ خوشیہ اپنی اکلوتی بیٹی کی سرگرمیوں کی خبر بہت پہلے اس کو مل گئی ہو، وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہو اور گزشتہ رات اسے یہ موقع ہاتھ آ گیا۔ ایسے لوگ کوئی بہت بڑا اور خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے بہت ٹھنڈے دماغ سے منصوبہ بناتے ہیں۔ عام غنڈہ گردی اور بدماشی کی بات دوسری ہے، جہاں تک اس کے صبح یہاں سے روانہ ہونے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں تم حقیقت حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ یاسین کا قتل آدھی رات کے قریب ہوا ہے، خوشیہ کے صبح جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تھانے دار صاحب، آپ تو بہت خوفناک باتیں کر رہے ہیں۔ تم خوفزدہ کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کہا، کیا یاسین کو تم نے قتل کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گال تھپڑاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے جی، میں نے تو کبھی ایک بلی کو بھی نہیں مارا، کسی انسان کا قتل توبہ توبہ۔ وہ دانتوں میں زبان کو دباتے ہوئے نفی میں شدت سے گردن جھٹکنے لگی۔ میں نے کہا، گردن کو اتنی زور سے جھٹکے مت دو، تمہاری زبان کٹ جائے گی۔ اگر تمہاری زبان کو کوئی نقصان پہنچ گا تو میرے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اس نے فی الفور اپنی زبان کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کیا اور گردن کو ایک مقام پر ٹھہراتے ہوئے بولی، آپ نے بات ہی ایسی کر دی تھی تھانے دار صاحب کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ میں نے تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہ بات کہی تھی، میں نے اس کے خوف کو کم کرنے کی خاطر کہا۔ الٹا تم نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان کھلنے کے قابل نہ رہتی۔ وہ ندامت امیز انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت شادو کی ماں نذیرہ چاک کے حکیم کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ دراز ریش حکیم حاجی ادریس نے 15-20 منٹ کے معائنے کے بعد فرمایا، مریضہ کا بخار سر کو چڑھ گیا ہے، لہٰذا فوری طور پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوا اس کے مطب سے منگوا لی جائے، لیکن اس وقت تک نگو کو دوا نہ کھلائی جائے جب تک وہ بے ہوشی کی حالت سے باہر نہیں آ جاتی۔ انشاءاللہ شام تک بخار اتر جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے حکیم صاحب کو بڑے احترام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگو، آپ نے مریضہ کو دوا کے نام پر کچھ کھلایا پلا تو ہے نہیں، بعد میں بھی اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کسی دوا کی ممانعت کر دی ہے، اور بڑے دعوے سے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ اگر شام تک وہ اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں رہی تو ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ حکیم حاجی ادریس نے بغور میرے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار، چہرے پر نورانیت اور آنکھوں میں بڑی خوشگوار چمک تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا،
थानेदार साहब, दरअसल बात यह है कि आप पुलिस वाले हो और मैं दिल वाला। पुलिस सिर्फ दिमाग से सोचती है और हर मसले को 2 और 2 4 की तरकीब से हल करने की कोशिश करती है। जज्बात और एहसासात की इसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए आपको मेरी बातें अजीब और उलझन में मुब्तला करने वाली महसूस हुई हैं। इतना कहकर वो मुतवक्किफ हुआ। इस दौरान में इसके लबों पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट खेलती रही, मगर सेहत ने उसे अभी तक अलविदा नहीं कहा था। मुझे उसकी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया। मैं खामोश निगाह से यकटुक उसे देख रहा था। वो नरम खू लहजे में बोला, मैंने मरीज़ा का तफसीली मुआयना किया है और मेरा इल्म तजर्बा मुझे बताता है कि बुखार की नोयत ख़तरनाक नहीं, बल्कि मौसम की शिद्दत ने इसमें तेज़ी पैदा कर दी है। अगर शाम तक इसे कोई दवा इस्तेमाल ना भी करवाई गई, तब भी ठंडी पट्टियों से ही काम चल जाएगा। सूरज गुरूब होते ही फिजा में हिद्दत कम से कम होती जाएगी, लिहाजा मरीज़ा का न सिर्फ बुखार उतर जाएगा, बल्कि वह पूरी तरह होश हवास में भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। उसने बात के अख्ताम पर हुक्म रब्बी की शर्त लगा दी थी। मैं इसे किसी किस्म की तिब्बी बहस में नहीं उलझना चाहता था, इसलिए सिर्फ इतना ही पूछा, ये किस किस्म का बुखार है हकीम साहब? बरखुरदार, उसने मुझे बड़ी शफकत से मुखातिब किया। इस नवैयत के बुखार को तपे हिजरा कहा जाता है। मैं हैरतज़दा होकर इसका नूरानी चेहरा दिखने लगा। हकीम हाजी इदरीस ने कहा, हिजर का बुखार बहुत क़यामत खेस होता है थानेदार साहब, और ख़ास तौर पर जब यकीन हो जाए कि वो हिजर अब्दी सूरत इख्तियार कर चुका है, तो मरीज़ की मत मारी जाती है। इसके होशो हवास गुम हो जाते हैं और हालत ऐसी ही बन जाती है जैसी इस वक्त निगो की है। वो ज़रा देर को रुका, एक तवील सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मुझे खुदा के घर से उम्मीद है इंशाल्लाह रात तक निगो होशो हवास में लौट आएगी। मैंने हकीम अदरीस की बातों से वाज़ह तौर पर महसूस किया कि वह निगो और यासीन के बाहमी ताल्लुकात की नवैयत से पूरी तरह आगाह था, और निगो की इस हालत को भी वह यासीन के कत्ल वाले मामले से नत्थी कर रहा था। मैंने तस्दीक की खातिर सवालिया नज़र से हकीम अदरीस को देखा और पूछा, आपका इशारा कहीं बेरी वाले खूह? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले इस बात में गर्दन हिलाने लगा। तो क्या आप इन दोनों के बारे में जानते थे? उसने एक मरतबा फिर सर को इस बाती जुम्बश दी और बोला, थानेदार साहब, आपने सुना होगा वली के घर शैतान और शैतान के घर वली पैदा हो सकता है। आप खुशिया की दादागिरी पर ना जाएं। निगो इससे मुख्तलिफ थी, साफ व शफाफ किरदार की मालिक, आईने ऐसा दिल रखने वाली, जिसमें सिर्फ मोहब्बत का अक्स उभरता है। वो मोहब्बत और वफा की पुतली थी। हकीम अदरीस की बातों से अंदाज़ा हुआ कि निगो और इसकी मोहब्बत के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। यासीन के कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को टटोलना सूदमंद साबित हो सकता था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, बुजुर्गवार, अब थोड़ी सी रोशनी यासीन के कत्ल पर भी डाल दो। आपके ताउन से पुलिस का भला हो जाएगा। यासीन बहुत ही बीबा बच्चा था। वह पुरसोच अंदाज में बोला, अपनी मोहब्बत में सच्चा, लेकिन इसका अंजाम बड़ा हसरतनाक हुआ है। लेकिन थानेदार साहब, मोहब्बत करने वालों को अंजाम की परवाह कब होती है? वो अपना काम किए जाते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी बरामद हो। इंसान के नज़दीक सबसे अजीज़ और कीमती मता इसकी जान, इसकी ज़िंदगी होती है, मगर मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत की सुरखरुई के लिए जान लुटा देते हैं। ये बहुत ही ताकतवर और निडर जज्बा है थानेदार साहब। वो हर बात के जवाब में तकरीर शुरू कर देता था, ताहम ये हकीकत है कि इसकी बातें पुरतासीर थीं। मैंने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, हजरत, मैं यासीन और निगो की मोहब्बत के बारे में नहीं, बल्कि यासीन के कत्ल पर रोशनी डालने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। वो एकदम बेहद संजीदा दिखाई देने लगा। मैंने कहा, मेरा शक तो निगो के बाप खुशिया की तरफ जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? मैं कबल अज़ वक़्त कोई ख्याल आराई नहीं करना चाहता। वो अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, और सच्ची बात तो ये है कि मैं इस सिलसिले में वाक़तन कुछ नहीं जानता। आप तफ्तीश कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह जल्द अज जल्द आपको कातिल तक पहुंचा दे। मैंने हकीम हाजी अदरीस की नेक ख्वाहिशात को समेटा और खुशिया बदमाश के घर से निकल आया। किसी तफ्तीश और पूछगिछ के ख्याल से वहां रुकना वक़्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होता। वापसी के सफ़र में एएसआई सजाद अली ने कहा, मलिक साहब, मुझे तो ये केस बहुत ही सीधा और आसान नज़र आ रहा है। वो किस तरह भाई? मैंने साथ चलते हुए पूछा। उसने बताया, सूरत हाल बिल्कुल वाज़ह है। खुशिया को इन दोनों के ताल्लुकात की खबर हो गई होगी। इसने यासीन का काम तमाम किया और 3-4 रोज़ के लिए मंजर से गायब हो गया, ताकि इसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। इस जैसे गुंडे से कुछ भी बैद नहीं। बज़ाहिर तो सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि साफ और सीधी नज़र आने वाली चीज़ें बाद में टेढ़ी और मुश्किल साबित होती हैं। इस सिलसिले में निगो के बयान की बहुत अहमियत है। शादों के मुताबिक गुज़िश्ता रात निगो और यासीन की मुलाकात तय थी, लेकिन वो वसूख से नहीं बता सकी कि मुलाकात हुई थी या नहीं। अगर वो दोनों गुज़िश्ता रात बेरी वाले खूह से आगे वीरान झाड़ियों में मिले थे, तो निगो वहां पेश आने वाले वाक़यात की चशमदीद गवाह है। इससे बहुत ही अहम और मुफीद बातें मालूम हो सकती हैं। हमें रात में या कल सुबह दोबारा चक 62 गरबी आना होगा, ताकि निगो का बयान लिया जा सके। एएसआई मुझसे इत्तफाक करते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब।
ہوشیا کی واپسی تو 3-4 روز بعد ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دن کھینچ جائے۔ ہم اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ اس رات اور پھر اگلے دن میں چک 62 غربی کا رخ نہ کر سکا۔ تھانے میں کچھ ہنگامی قسم کی مصروفیات نکل آئی تھی، لہٰذا مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ملی۔ اس سے اگلے روز پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں بہت سی باتیں درج تھیں جن میں سے بعض خالصتاً تکنیکی نوعیت کی تھیں، جن کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں۔ میں موٹی موٹی اور اہم باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول یاسین کی موت وقوع کی رات 11 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس موت کا سبب وہی قاتل خنجر تھا جو مقتول کے سینے میں عین دل کے مقام پر دستے تک گھونپ دیا گیا تھا۔ آلہ قتل کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوا تھا، جس کی رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ منسلک تھی۔ مجھے یہ پڑھ کر اور اذاں بعد آلہ قتل کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ قاتل سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس خنجر کے پھل پر دستے کے قریب ایک مخصوص قسم کا نشان کنندہ تھا۔ یہ نشان ایک دائرے اور 3 ستاروں پر مشتمل تھا۔ دائرہ وسط میں بنا ہوا تھا اور 3 ستارے پنکھے کی 3 پنکھڑیوں کے مانند مخصوص فاصلے سے دائرے کے گرد بنائے گئے تھے۔ جب میں نے لاش کا جائے وقوع پر معائنہ کیا تھا تو یہ نشان مجھے دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ خنجر دستے تک مقتول یاسین کے جسم میں دھنسا ہوا تھا۔ پھر خنجر کا دستے والا جو حصہ مقتول کے جسم سے باہر تھا وہ بری طرح خون آلود ہو چکا تھا، چنانچہ سرکل اور سٹار والا وہ نشان میری نظر سے اوجھل رہا اور اب نمایاں ہوتے ہی کوئی تازہ ترین کہانی سنا رہا تھا۔ خنجر پر سے فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ دراصل اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت میں اسے کوئی اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے فنگر پرنٹس تکنیک سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو کفن دفن کے لیے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زبردست کلیو آ گیا تھا۔ میں اس مخصوص نشان والے خنجر کی مدد سے اس کے قاتل تک پہنچ سکتا تھا، یعنی کہ اس کے مالک تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد قاتل تک رسائی کچھ زیادہ مشکل نہ رہتی۔ عین ممکن تھا خنجر کا مالک ہی یاسین کا قاتل ہو۔ میں نے اسی روز شام سے تھوڑا سا پہلے ASI کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر چک 62 پہنچ گیا۔ ہوشیا کو گئے ہوئے 3 روز ہو گئے تھے۔ میں نے وقوع کے روز ہی واپس تھانے آ کر 2 ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو ہوشیا کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ وہ سادہ لباس میں چک 62 اور اس کے گرد و نواح پر گہری نظر رکھتے اور جیسے ہی انہیں ہوشیا کی صورت کہیں نظر آتی وہ فی الفور مجھے مطلع کرتے۔ تاحال ان کی جانب سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا ہوشیا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ہم چک 62 غربی پہنچے تو وہاں نگو اور یاسین کے باہمی تعلق کی خبر عام ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے مقتول کے بھائی یامین کے گھر کا رخ کیا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بہت جلد اس کے بھائی کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ اس نے میری تسلی تشفی کے جواب میں دلگیر انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، یہاں چک میں تو عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ یاسین کا نام ہوشیا کی بیٹی نگو کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا نیا چکر چل نکلا ہے؟ تم اس چکر سے اتنے خائف کیوں ہو؟ جناب، آپ تو جانتے ہیں ہوشیا کتنا بڑا بدماش ہے، اسرا سیما انداز میں بولا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یاسین کے قتل میں ہوشیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے قطعیت سے کہا۔ میری بات کان کھول کر سن لو یامین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوشیا چاہے کتنا ہی بڑا بدماش ہو، وہ قانون سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل ہے یا اس قتل میں وہ کسی بھی طور ملوث ہے تو تم دیکھ لینا، میں اس کی ساری بدماشی جس راستے بھی ممکن ہوا نکال کر رکھ دوں گا۔ ایسے کئی بدماش میں ٹھیک کر چکا ہوں، اس کام کا مجھے بہت تجربہ ہے۔ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا، اب تو قانون ہے جناب، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں غریب گنڈوں بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم سے کس نے کہا ہے مقابلہ کرنے کو؟ جناب، جب آپ ہوشیا پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ تو پھر؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، یہ ہوشیا بہت ہی خطرناک بندہ ہے۔ اگر ہمارے پیچھے پڑ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ بدماشوں کی نہ دوستی اچھی اور نہ ہی دشمنی۔ وہ حد درجہ ڈرا ہوا تھا۔ یہ وہ خوف تھا جو ہوشیا نے چک کے اکثر لوگوں کے دلوں پر بٹھا رکھا تھا۔ میں نے یامین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر ہوشیا تمہارے بھائی کا قاتل یا اس واردات میں ملوث ثابت ہو جاتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کہوں، اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں اور اسی طرح بغلے بجاتا اور دندناتا پھرے؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جذب بزب ہوتے ہوئے بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ آپ ایسا کریں، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ہوشیا اگر واقعی مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس پر ہاتھ ڈالیں کہ اسے ہم پر شبہ نہ ہو۔